السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، صوفی سفر کے چینل سے محمد علی علوی آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرات گرامی، یہ جو حالات اور واقعات سامنے آ رہے ہیں، ان کا ذکر کرنا بہت ہی اہم ہے کہ ایک عام شہری جو ہے ایسے حالات میں جب افراتفری پھیلی ہوئی ہے، جب سمجھ ہی نہیں آ رہی جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے، اب میڈیا جو ہے اس نے اس طرح کا کردار ادا کیا ہوا ہے، فیک نیوز دے کے، فیک ویڈیوز دے دے کے، کہ اعتماد ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں یہ آپ سے ایسے حالات کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، بینگ عام شہری، بینگ اے کامن مین۔ اب دیکھیں نا، ہمارے پاس نہ تو اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم ویریفائی کر سکیں کسی بھی خبر کو، کسی بھی واقعے کو، کسی بھی حادثے کو، کسی بھی سانحے کو، ٹھیک ہے؟ تو اب ہماری بھی ایک رسپانسبلٹی ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اگر حالات نامساعد ہیں تو ہم نے موٹیویشن دینی ہے، ہم نے ٹریننگ دینی ہے کہ ایسے نامساعد حالات میں آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہمیں ہی پتہ نہ چلے کہ حقیقت کیا ہے یا ریالٹی کیا ہے تو ہم آپ کو کیا بتائیں گے۔ لیکن اب ایک کامن سی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ کا قانون قرآن پاک کی شکل میں ہدایت ہم اللہ سے مانگے۔ ہم نے کیا مانگا اللہ سے؟ ہم ہر روز فجر کی نماز پڑھتے ہیں، چلو تہجد کی نماز تو بہت خاص لوگ پڑھتے ہیں، ان کو مبارک، اور ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی، یعنی آپ نے فرض کی ہوئی تھی۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا ہی میرے پاس ایک اہم واقعہ موجود ہے اسی کے ریفرنس سے۔ بہت سارے سادات میری بات کو سن رہے ہوں گے تو اس کی ویریفیکیشن بھی اگر کوئی کر سکتا ہے تو کر دے۔ یہ علاقہ ہے آپ کا علی پور کا، وہاں پہ کلر والی ہے، ادھر ایک بخاری سید ہیں جو کہ الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں اور جیتتے بھی رہتے ہیں۔ تو ان کا ایک ڈاکٹر صاحب جو تھا، فرد ہیں ان کے، ایک بہت ہی قابل ڈاکٹر ہیں، وہ امریکہ میں سیٹلڈ تھے۔ اب امریکہ میں رہتے ہوئے ان کی بچی جو تھی، اس کی ابھی شادی کا موقع آ گیا، تو وہ اس کو لے کے آ گئے اپنے علاقے میں، یعنی علی پور کے علاقے میں یا مظفر گڑھ کے علاقے میں۔ تو وہاں پہ آئے، ان کا خاندان تھا پورا، تو انہوں نے کہا بچی کو بھی چلو چلتے ہیں۔ تو وہ 2-4 دن رہے جب، تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو لڑکا سلیکٹ کیا ہوا تھا ان کے لیے، ڈاکٹر صاحب نے ان کو بولا میرا بھانجا ہے بیٹا، ٹھیک ہے، آپ امریکہ کا ماحول تو دیکھ کے آئی ہیں، تو اف یو آر ایزی دیئر نو پرابلم، میرے لیے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، میں سرنڈر کر جاؤں گا، میں آپ کے حق میں بیٹھ جاؤں گا۔ اگر وہاں پہ آپ کو ایسا کوئی چیز نظر آتی ہے کہ آپ کہتی ہیں نہیں بھائی میں تو اپنی، یہ میری خواہش ہے، ٹھیک ہے، تو آئی ول فیور یو، کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہوگی آپ کے اوپر، لیکن میں نے آپ کے لیے یہ لڑکا جو ہے اس کو پسند کیا ہے، میرا بھانجا ہے۔ اب حضرات محترم، بڑی توجہ طلب بات ہے کہ وہ جو لڑکی تھی اس نے ہاں کر دی، لیکن اس نے ایک شرط رکھی، اس نے بولا ابا حضور یا ڈاکٹر صاحب، وہ بھی ڈاکٹر تھی لڑکی بھی، میں ایک دفعہ اس کا انٹرویو لوں گی، اس کے بعد میں ویریفائی کروں گی، اس کے بعد پھر میں اس کو اناؤنسمنٹ کروں گی کہ ایم آئی ہیپی اور ناٹ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے، آپ کا کزن ہے تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو انٹرویو دے دے۔ تو وہ انٹرویو کے لیے جب بیٹھ گئے تو ڈاکٹر صاحب جو تھی، جو امریکہ سے ڈاکٹری کر کے آئی تھی اور وہاں کی اسپیشلسٹ بھی تھی وہ کسی بھی شعبے میں، تو اس نے ایک ہی سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے، ان سے
شاہ صاحب سے، جو یہاں کے پڑھے لکھے بندے ہیں، MBA کیا ہوا ہوگا یا LLB کی ہوئی ہوگی، کیونکہ الیکشن وغیرہ لڑتے رہتے ہیں یہ لوگ، تو BA سے کم تو بندہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا، تو اس لیے ہائیلی کوالیفائڈ ہوں گے تو وہ بھی ڈیفینیٹلی سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب صرف میں نے ایک سوال آپ سے کرنا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے بڑے پراؤڈ ہو کے کہا جی بالکل نماز پڑھتا ہوں میں، الحمدللہ، شکر اللہ، جس طرح بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے آگے سے کہا کہ کتنے وقت کی پڑھتے ہیں؟ انہوں نے بولا جی 5 وقت کی۔ آپ نے بولا اوکے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ انہوں نے بولا جی یو آر ناٹ کوالیفائڈ، ڈسکوالیفائڈ فرام مائی سائڈ۔ اس نے پھر آگے سے جواب بھی دیا، یہ نہیں کہ ڈسکوالیفائی کر کے چپ ہو گئی ہوں۔ انہوں نے بولا مجھے یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کتنے وقت کی نماز پڑھتے تھے؟ تو اب وہ کیا بولے؟ اس نے پھر کہا، اس نے بولا امت پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن جو ہم ہیں جن کی تکریم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے کہ یہ اہل بیت، ان پہ 6 وقت کی نماز ہے۔ اگر آپ 6 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو یو آر ناٹ کوالیفائی فار می۔ آئی واز ان امیریکا اینڈ آئی ایم امیریکن ڈاکٹر بٹ آئی پرے 6 ٹائم۔ نماز تہجد ہم لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ تو یہ ہے جناب فارمولہ۔ اب ہم لوگ کس راستے پہ نکل چکے ہیں، ہم نے ادھر سے واپس آنا ہے، پھر ہماری سنی جائے گی۔ انڈیویجول لیول کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں آپ سے ایڈریس کرتا ہوں جو کہ میرے سننے والے ہیں، اس میں ہر طبقے کا بندہ ہے، ہر ریس اینڈ ریلیجن کا بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ ہم لوگوں کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہم تنقید کرتے ہیں، لیکن ذرا اپنے آپ کو خود ہم کٹہرے میں کھڑا کر کے جواب دیں کہ کیا ہم امتی ہیں نا؟ ہمارے اوپر 5 فرض کی، وہ کہتے ہیں نماز فرض ہے، تو کیا 5 وقت ہم جا کے اللہ سے کہتے ہیں یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ہمیں راستہ دکھا، ہدی للمتقین، ہدایت ہے جو متقیوں کی۔ اب مجھے بتائیں کہ متقی کون ہے، ہدایت کس نے لینی ہے؟ میں نے لینی ہے۔ پہلے نمبر پہ میری ریڈینس، میری ولنگ ہونی چاہیے کہ میں ہدایت لینے کے لیے تیار ہوں۔ جب تیاری ہو گئی ہے پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز میرے اوپر فرض ہے، اور سادات کے اوپر 6 وقت کی نماز ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، اب اس میں تنقید والی بات نہیں بنتی، یہ ہے فارمولہ۔ اگر ہم اس فارمولے کو پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے مسئلے مسائل بہت حد تک حل ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئرنگ کی، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اگر ایک بھی بندہ 5 وقت کی نماز ہمارے طبقے کا اور دوسری طرف جو اہل بیت ہیں ان کا 6 وقت کی نماز ایک بھی بندہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی حالات بھی چینج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ حالات بھی فیور میں ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا، ابھی بھی مہربان ہے۔ ہماری ان کرتوتوں پہ ہمیں اس وقت نہیں پکڑتا، ہمیں ڈھیل دے دیتا ہے۔ جیسے جیسے ہم کرتوتیں کر رہے ہیں، میڈیا پہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر وقت تو ہر بچہ، ہر بندہ، ہر عورت، ہر طبقے کا، ہر ایج کا بندہ تو موبائل میں گھسا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہم کون سی چیز نہیں دیکھ رہے؟ ہمیں ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جب بھی ہم کھولتے ہیں موبائل کو تو ہر چیز ہمارے سامنے، پوری دنیا عیاں ہو کے نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں لگائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔